جن اعمال کا تعلق انسان کا اور بندے کا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست ہو. ایک ہوتے براہ راستہ. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں یہاں میرے ساتھ کام نے ہے تو یہ اس وقت مجھے اس کی یاد ہوگی زیادہ ہوگی. اور جب مجھے کچھ حکم کرے گا حضرت کہ آپ چلے جائیں وہ کام کر لیں تو اس وقت اس کام میں جب مشغول ہو جاؤں گا تو اس کا حکم کا مجھے زیادہ اس کا انتظار نہیں ہوگا، کم ہوگا. وہ کیا وہ میں اسی کا کام کرتا ہوں، کام اسی کا کرتا ہوں، لیکن وہ استحضار نہیں رہے گا. تو ایک ہے براہ راست عبادات، براہ راست اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نماز پڑھنا ہے. اب نماز اور بندے کے درمیان کون ہوتا ہے؟ کوئی ہے نہیں. روزہ رکھنا ہے. روزے میں اور انسان کی بندے کے درمیان اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے. اسی لیٹرین میں بھی وہ بیت الخلاء میں جائیں یا اکیلے میں جائیں وہ روزہ نہیں توڑتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. حج ہے لبیک اللہم لبیک، طواف کرتا ہے. اس کی بندگی کے درمیان کون ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے. یعنی براہ راست عبادت، براہ راست اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے والی چیزیں. لا الہ الا اللہ، دروشی پڑھیں، استغفار پڑھیں، اللہ اللہ کریں، راتوں کو تہجد میں اٹھیں. تو اس سے یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ اس سے ایمان کی ابیاری ہوتی ہے. گویا اب اس کے بعد اس کا پل ہے، اس کا پل دوسری وہ ہے معاملات. پھر معاملات اس کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کا پل ہے لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کرنا، اس کا پل ہے. لیکن خیرخواہی لوگ کرتے ہیں دیکھیں، لیکن کبھی مال کی کبھی وہ اللہ آپ کے بارے میں نہیں کہتا، کبھی ووٹ کے لیے کرے گا، کبھی نوٹ کے لیے کرے گا، کبھی نوٹ کے لیے کرے گا. اب متاثرین تھے اس کے. اب یہ ایسے لوگ بھی تھے کہ وہ چھپ کے لوگوں کو دیتے کیسے حضرت مولانا کی عزت خراب نہ ہو جائے. اس کو چھپ کے اس کے ساتھ تعاون کیا. وہ جو شریف لوگ تھے اس کو اکیلے بٹھایا، اس کو لوگوں کو پتہ نہیں چلا. اور بعد میں دیگوں کی سب فوٹو نکال کے دیکھو کتنے دیگ میں فوٹو. اب یہ دیکھیں خدا کو بتانی ہے اور لوگوں کو بتانی ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ اور لوگ متوجہ ہو جائیں. اس میں بشرطے کہ اتنا اخلاص ہو، بشرطے کہ اتنا اخلاص ہو. اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ نمائش ہے. تو اعمال جو ہوتے ہیں، یہ جو معاملات ہے یہ اس کی پل ہے. اگر جس آدمی کی معاملات خراب ہیں تو معلوم ہوا کہ اس کی عبادات خراب ہے، اس کے اندر ایمان کی ابیاری نہیں ہو چکی ہے. یہ ایمانی صفات کی وجہ سے اس کے یہ اعمال نہیں ہیں. اس کے اندر دنیا نمائش ہے یا دنیا پرستی ہے. اسی کو قرآن مجید کہتے ہیں کہ وہ افتؤمنون عباد الکتاب وتکفرون عباد. جب آدمی کے اندر وہ چیز نہیں رہ جاتی اللہ تعالیٰ کا تعلق، تو ظاہر ہے کہ اس کی وہی عبادات کرے گا جس سے وہ نمائش ہو جائے گی. پہلے متصرین بنائے گا، پھر کہتے ہیں کس کے لیے کیا بنائیں، اب اس کے لیے فدیہ دے دے، اب اس کے لیے چند کر دے. اب ظاہر کہ چندے پر تو آدمی کا نام ہوتا ہے. تو اس طرح خلا پیدا ہو جاتی ہے. تو اب اگر کبھی مثلا جہاد ہے، جہاد کتنا عظیم وہ ہے کام ہے. نبی کریم نے اس کو اونٹ کا کوہان کہا ہے. اوپر بھی ہوتا ہے، اس کا گوشت بھی لذیذ ہے، اور وہ لیکن یہی جہاد ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں تو سب سے پہلی شہید جہنم میں چلا جائے گا، شہید نہیں ہوگا. سخاوت کتنی بڑی چیز ہے، مال خدا کے راستے میں لگانا، لوگوں پر کھلانا، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے تو جہنم میں چلا جائے گا. تینوں کے بارے میں تو آیا ہے. علم اور علم پر عمل کتنی بڑی چیز ہے، لیکن اگر صرف علم ہے اس پر عمل نہیں ہے
تو اس کے بارے میں آیا کہ وہ کہاں جائے گا؟ جہنم چلا جائے گا. وجہ کیا تھی کہ وہ چیز پوری جسم کی روح کے ساتھ نہیں تھی. کیا تھی؟ صرف خالی خول تھا. تو اگر مشکل وقت آئے، دکان ہم کر رہے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے کوئی وہاں سے ہندوستان کی فوج نے حملہ کیا، کسی نے فوج نے حملہ کیا اور آپ وہاں بارڈر پر ہے، تو پھر سب کو چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے، وہاں جائیں گے. اب کسب حلال کو کس پر حرام کیا؟ کسب حلال آپ کر رہے تھے، ایک فرض تھا، فریضہ تھا، لیکن جب دوسری فریضی کے وقت آ گیا تو کیا کیا تم نے؟ اس فریضی کو فضا چھوڑ دیا. یا مؤذن نے کہا اللہ اکبر، آپ دکان کر رہے ہیں، آپ کو فائدہ ہو رہا ہے اس میں. اگر آپ کی گاہک ہے، وہ آ رہا ہے، لیکن وہ آپ کا اذان ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا اور وہ گاہک پہنچا نہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کھلا رہے، نماز پھر بعد میں کریں گے. تو یہاں اب نماز پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض بنائے وہ اتنے زیادہ نہیں ہے کہ آپ کی کام ٹپ ہو جائیں. تو آپ کام کو چھوڑ دو، نماز کریں. اس لیے فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریض، بعد الفرائض، جو اصل فرائض ہے اس کے بعد ہے یہ. تو 3 درجے ہو گئے کسب حلال. ایک بار ہم تبلیغ پہ جا رہے تھے، تو ہمارے رشتہ دار تھے ایک، وہ کچھ کتاب میں پڑھا تھا، تو میں پتہ نہیں، لیکن دن کسی کام کے لیے ہم جا رہے تھے، خالی تبلیغ کے لیے جا رہے تھے، مدرسے کے لیے جا رہے تھے. تو اس نے کہا کہ دیکھو تم غلط کرتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تم آپ ایسا کریں کہ پہلے جب تمام کاموں سے فارغ ہو جائے پھر اس کے بعد ہی کام کرنا چاہیے. میں کہا پھر تو ہم قبر میں فارغ ہو جائیں گے. تو میں عرض کروں گا کہ یہ اس کا اپنا ایک وہ مقام ہے. آج کل جو دیندار طبقہ ہے، یہ جو نماز جو دینی کام میں لگی ہوئے طبقہ ہے، میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ یہاں ساری علماء ہے، تقریباً علماء ہے، طلباء ہے، اور جو دین کے ساتھ لگے ہوئے لوگ ہیں وہی ہوتے ہیں. تو وہ اپنی وہ عبادات میں کمزور ہو جاتے ہیں، ذکر اذکار میں کمزور ہو جاتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے کاموں میں سستی آ جاتی ہے. یقیناً جہاد بڑا عمل ہے، لیکن اگر اس کے اندر اخلاص نہ ہو، اخلاص کہاں سے بنی جائے گی؟ یہاں سے بنا کر اللہ تعالیٰ کی ذکر اذکار کر کے، تہجد پڑھ کے، تلاوت کر کے، اس سے آپ کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے گا. جب اخلاص پیدا ہو جائے گا، یہی اخلاص آپ کی نماز میں بھی چلا جائے گا. یہی اللہ تعالیٰ کا تعلق، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت ہر چیز میں داخل ہو جائے گی. تمہارے جتنے اعمال ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی. اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے آپ کام کریں گے. جب ظاہر ہے کہ نماز بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ہے، جہاد بھی اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لیے ہے، تو یہ چیزوں کے اندر روح چلی جائے گی. تو یہ جو ہمارے اعمال بھی نتیجہ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ یتیموں کے خدمت تو بہت بڑا ثواب ہے، بالکل بڑا ثواب ہے، لیکن اس وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، یہ ساتھ لگاؤ اس کے ساتھ. اسی لیے عبادات کا بہت بڑا ایک اہم وہ ہے. اس میں آج کل امت میں کمزور ہو رہا ہے. وہ چیزیں جو دین کے رفائی کام ہیں اس میں تو چست ہوتے ہیں، تو لیکن وہ عبادات میں کمزور ہوتے ہیں. اگر اللہ کے لیے ٹھیک ہے، میں یہ بات نہیں کرتا، لیکن اگر آپ 6 ویل چلاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کتنا پیٹرول ڈالتے ہیں؟ پیٹرول کی قیمت 6 ویل سے کم ہے.
تصویر کی قیمت زیادہ ہے، لیکن جب وہ چلتا ہے تو آپ اس کے لیے کتنے چانے کے لیے کتنے اس کو پیٹرول ڈالتے ہیں، اور موٹر سائیکل کے لیے کتنا ڈالتے ہیں. جو عوام ہے اس کے لیے موٹر سائیکل کے برابر تیل بھی کافی ہے. بس وہ لا الہ الا چند بار کا کچھ گزارا ہو جائے گا. لیکن آپ تو بڑے کام کرتے ہیں، تو آپ کو تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، بہت ذکر ہونا چاہیے. اگر آپ کا خیال، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی حافظ ہیں، قاری ہے کہ وہ کلاس پڑھاتے ہیں، وہ ہمیں شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں اندر یہ مرض ہے. قرآن پڑھاتے ہیں، لیکن اب تک انہیں قرآن پڑھانا کتنا بڑا عظیم بات ہے کہ وہ بھی سنتا ہے، یہ بھی بتاتا ہے، یہ بھی سنتا ہے، لیکن اکیلے میں نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ درمیان میں بچے ہوتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ اگر اکیلے میں پڑھتی تو اس کا اثر ہوتا، لیکن درمیان میں کیا ہے؟ میں نے کل بتایا تھا کہ پرسوں کہ آپ قرآن تلاوت کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھا ہوں، پڑھ رہا ہوں، پھر آپ اس کا مزہ دیکھ رہے اس تلاوت کا. پھر آپ کو کوئی آئے گا تم کیا اتر جاؤ، میں مشغول ہوں. تو آپ ایسا کریں کہ وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں، وہ درس بھی دیتا ہے، بخاری شریف پڑھاتا ہے، اسی بندگی بھی ہو جاتی ہے اسی بخاری شریف پڑھنے میں. وجہ کیا ہے؟ وہ کام کر رہا ہے، لیکن درمیان میں کیا ہے؟ وہ اگر اس راستے کو ٹھیک نہ کیا جائے تو تمہارا عین ہو سکتا ہے کہ تمہارا یہ درس و تدریس یہ دنیا کی نظر ہو جائے. آپ دیکھتے ہیں جامعہ ازہر میں، جامعہ ازہر نام ہے جی، وہاں کا استاد جو ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے، یہ ہم قطر میں تھے، وہ وہاں خطبہ دیتے تھے، وہ داڑھی نماز کے لیے داڑھی رکھ لیتے تھے، وہ نہیں بس تو نہیں رکھتے تھے، وہ نکلی داڑھی، اور بس تو یوں ہی ہمیں نماز پڑھاتے تھے. اور بعض ایسے ہوتے تھے کہ کیا کرتے، وہ داڑھی رکھ کر وہ ہمیں نماز پڑھاتے. اجینہ تو خبر رکھنے والا اجینہ یہی کرتے تھے، حالانکہ جامعہ کا فاضل ہوتے تھے. حدیث پڑھاتے ہیں، تحقیقات کرتے ہیں، مستشرقین ہم سے زیادہ اچھی طرح پڑھاتے ہیں. وہ جو مستشرقین ہے، جو ہمارے لیے لوگ تیار کرتے ہیں ہماری خراب کرنے کے لیے، بڑی اس نے وہ لغات کی کتاب بھی لکھی ہیں. المنجد عیسائی ہے، المنجد جس لکھی وہ عیسائی ہے. یہ سب بڑی کتاب، لیکن چونکہ اس کے اندر وہ روح نہیں ہے تو اس کو وہ مسلمان بھی نہیں ہے. تو اسی لیے اس چیز کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ ہم اپنی عبادات پر زور دے دیں. نماز ہم سے نہ چلی جائے، ہم وقت پر نماز پڑھیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں. اور آپ اس کے اپنے رنگ دیکھیں، اس کا اپنے ایک رنگ ہوگا، اس کے اندر ایک برکت بھی ہوگی. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض مرتبہ 3 گھنٹے بیان کرتے ہیں آدمی، وہ کھڑے کرتا ہے، اور نماز کی وجہ کہ اس کا مزہ نہیں ہوتا. ہم نے بعض جگہ دیکھا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، اس وقت تک عصر کے بعد بیان شروع ہوتا ہے، نماز اس وقت نہیں پڑھی جاتی اول وقت میں. پھر چلتے جب غروب ہو رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب دیر لگ گئی، اس کے بعد کہ نماز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے سامنے خود یہ بات ہوا، میں نے خود کہا اس کو کہ بھائی وہ اب یہ اس کی، کیونکہ اس کے اندر نماز کی اہمیت نہیں ہے. جس چیز کے لیے تم یہ قیام نماز کے لیے تم یہ کام کرتے ہو، اس کے اندر تمہارے اندر اہمیت نہیں ہے. تو اس کے لیے میں آپ عرض کرتا ہوں کہ مراتب کا خیال رکھنا چاہیے، کہ کسب حلال کا کیا رتبہ ہے، اور اس کا عبادات کا کیا رتبہ ہے، اور اس سے معاملات جو پیدا ہوں گے اس کی کیا رتبہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں، حضرت وہ نبی کریم سے فرماتے ہیں کہ معتکف جب اعتکاف کرتا ہے
تو وہ گناہوں سے جب بچتا ہے تو اس گناہوں سے جب اس کا آدمی گناہوں سے بچ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَالْعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، یعنی جو عمل وہ کرتا تھا پہلے جنازے میں جاتا، اب جنازے میں نہیں جا سکتا، اب وہ کسی کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ یعنی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتا، تو اس کا ثواب ملے گا. تو کیوں ملے گا؟ ابھی بیٹی چارج کرتا ہے، یہ راہب نہیں ہے، یہ راہب نہیں ہے، یہ راہب وہ ہوتے ہیں جو مستقل ہر چیز چھوڑ دے. یہ وقتی طور پر یہ 10 دن اعتکاف کرتا ہے، اپنی مسجد میں کرے، جہاں بھی کرے 10 دن اعتکاف کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف کیا، اس سے بڑا دین کام کرنے والا کون تھا؟ اور ایک بار رہ گیا وہ جو جنگ غزوہ بدر میں، پھر دوسری دن 20 دن کیا کر دیا. لیکن ہمارے ہاتھ کی اہمیت بالکل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے، وہ ہمارے اندر نہیں ہے. ہم کیونکہ ہم بہت بڑی بڑی کام کرتے ہیں، اس لیے بڑے بڑے کاموں کے نتائج بھی نہیں نظر آتے ہمیں. تو حسنات کیوں ملتے ہیں؟ کیونکہ اس کی اب وہ جب پہلے وہ یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرتا تھا یا دوسرا کام کرتے تھے باہر یا کوئی رفائی کام کرتے تھے، اب وہ پہلے اس میں سستی آتی تھی. تو یہاں ابھی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی تعلق میں اللہ کی کمزوری آ جاتی تھی. اب اس کی وجہ سے اعتکاف کی وجہ سے اس کے اندر کیا آئے گا؟ تعلق میں اللہ میں وہ ترقی ہو جائے گی. اب یہ ترقی یہ تمہارے اس کی ہر تمام اعمال کے اندر جو معاملات آپ کرتے ہیں اس میں بھی کیا ہو جائے گی؟ وہ بھی زیادہ خوبصورتی کے ساتھ ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں ہمارے یہاں بجلی تھی، پہلے زمانے میں جن لوگوں نے پہلے آ چکی ہے، یعنی تقریباً یہ 2007 سے نہیں ہے، غالباً 2007 سے بجلی ہے. یہاں سے بجلی نہیں ہے، نہ بجلی ہے نہ گیس ہے، یہ سارے بس نظام اللہ تعالیٰ چلاتے، سولر وغیرہ ہوتے. تو اس وقت اگر آپ نے کو یاد ہوگا وہ معمولی سی بجلی بھی ہوتی تھی، اور کبھی کبھی لیٹ بھی ہم جلاتے تھے اور ساتھ گیس بھی جلاتے تھے. وجہ کیا تھی جب بیٹری کمزور ہوتی تھی تو پنکھا ایسا کرتا، ایسا نہیں تھا ہمارے گھروں کے اندر. پھر ساتھ اور کوئی مشین لگا دیتے، پھر اس کو اٹھاتا تھا، پھر اور ترتیبات بناتے تھے. اب کیوں کہ تاکہ یہ بجلی اس کے اندر آ جائے. اگر یہ بجلی اس کے اندر نہ ہو تو ساری چیزیں ڈھانچے ہیں لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ کوئی چیز ہے نہیں. تو اگر کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کو اس بجلی پر خرچ کرنا پڑے گا، سولر زیادہ لگائیں گے، کچھ کریں گے کہ تاکہ یہ چیز فائدہ تو حاصل ہو جائے، فائدہ حاصل ہو جائے. تو اس کے لیے آپ حضرات اس سے غافل نہ ہو کہ اپنے جو دین کے کام کر رہے ہیں، مدرسین ہے، مبلغین ہے، مجاہدین ہے، بہت ہر کوئی اپنی جگہ پر اعلیٰ کام کرتے ہیں بہت زیادہ. لیکن ایسا نہ ہو کہ اعلیٰ کاموں کی وجہ سے تم کہتے ہیں کہ ذکر کی چیز ہے، نماز کی چیز ہے، وہ بات رہ جائے. غفلت نہ ہو. اگر ایسی تمہارے اندر یہ مزاج پیدا ہو گیا تو تم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاؤ گے. جب دور ہو جاؤ گے تو تمہارے کام میں برکت نہیں ہوگی. یہ کام تو لوگ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کون یہ جو NGOs والے بھی کام کرتے ہیں رفائی کام، لیکن خدا کے لیے کرتے ہیں، یہ مخلوق کے لیے کرتے ہیں، یہ ہماری بربادی کے لیے کرتے ہیں. اعمال وہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس وقت ہوں گے جب تم اللہ تعالیٰ کے لیے تمہارے دل کے اندر اللہ کی سے خشیت ہو، عظمت ہو، اللہ تعالیٰ کی شدید محبت ہو. وہ محبت ترجیحی، اس کو ترجیح ہو، یہ نہ کہ وہ والذین آمنوا اشد حب اللہ، اور اس کو شدید محبت کرے اللہ تعالیٰ سے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو معاملات ہوتے ہیں اس میں دوسروں کے ساتھ اختلاط آتا ہے. اس اختلاط کا گرد و غبار تمہارے دلوں پر ضرور پڑے گا. وجہ یہ ہے کہ انسان جب دوسری
لوگوں کی کپڑے دھوتا ہے تو خود بھی اس کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. اگر اپنے کپڑے نہ دھوئے تو ہمیشہ کیا ہو جائے گا؟ گند بڑا بیٹھ ہوگا، گندا ہوگا. تو جب آدمی تقریر کرتا ہے، یہ جو بیانات کرتے ہیں بڑی بڑی مقررین ہیں، تو وہ بہت بڑا کام ہے. لیکن آپ دیکھیں اس کی نجی زندگی، آپ دیکھیں انفرادی وہ معاملات، اس کے اندر کوٹے ہوں گے. جو خالص معاملات پر آ جائیں وہ کوٹے ہوں گے، ایسے ادھر ادھر کام کرتے ہوں گے. لیکن آپ نے اس کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ ہے، باپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، والدہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، جو جگہ واقعی حقوق ہو اور اس کا پتہ بھی چلے، لوگوں کو خود اس کو پتہ چلے، گھر والوں کو پتہ چلے، وہ اس میں ہم کمزور ہوتے نہیں، بہت کمزور ہوتے ہیں. پڑوسی کے ساتھ ہمارا معاملہ کمزور ہو جاتا ہے. صرف جو باہر کی کام ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی بڑا نہیں ہے مخلوقات میں کوئی بڑا نہیں ہے. خیر البریہ، لوگوں کی انسانوں میں یہ کیا ہے، تمام آدم سلم کے برات کا کیا سردار ہے. وہ فرماتے ہیں جب نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی نیت باندھ رہا تھا، لیکن نماز درمیان میں لوگوں کی طرف رخ کیا، اور لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام اس کی مقتدی ہے، جو ہمارے تمام اولیاء جمع ہو جائے اس ایک ادنی صحابی کی درجے کو نہیں پہنچ سکتے. اس کے بعد والے اتنے پاکیزہ لوگ جس کا حدیث میں نام آئے اس کے بارے میں یہ تحقیق نہیں کی جاتی